حضرات کو اور آپ سبھی حضرات کو تقوی الہی، خشیت ربانی، پابندی امور دین و مذہب، شرعی احکام کے عمل، عزاداری و ذکر اہل بیت کی اسماع و مہنوں کے پردے کے تحفظ کی اور آپس میں اتحاد و بھائی چارے کی تلقین اور وصیت کرتا ہوں۔ ایام اعضاء کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ کائنات میں مجلس و ماتم، نوحہ و سنزنی اپنے اپنے حساب سے عروج پر ہے۔ یہ عزاداری جو ہم اور آپ مناتے ہیں، یہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی یادگار ہے۔ اس طرح نماز و روزہ عبادت ہے، اسی طریقے سے یہ عزاداری بھی عبادت ہے۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ 1383 سال گزرنے کے باوجود بھی آج عزاداران امام عزاداری کو عبادت نہیں سمجھتے، عزاداری کو رسم سمجھتے۔ اگر عزاداری کو عبادت سمجھا جاتا تو پھر یہ عزاداری میں، پھر اس عزاداری میں نئی نئی چیزیں ایجاد نہ ہوتی، اپنے من کی باتیں ایجاد نہ ہوتی۔ جس طرح نماز جیسے رسول کے دور میں تھی، آج بھی وہی ہے، ہمیں اور آپ کو کوئی حق نہیں اس میں بڑھانے اور گھٹانے کا۔ روزہ جیسے رسول کے دور میں تھا، آج بھی وہی ہے، ہمیں کم و زیادہ کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ حج کے ارکان جو نبی کے دور میں تھے، آج بھی وہی ہیں، ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے اس میں کم و زیادہ کرنے کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ عبادت ہے، عبادت میں اپنی منمانی نہیں چلتی ہے۔ اب عزاداری میں جو منمانی چل رہی ہے، عزاداری میں جو خواہش نفس کی پیروی کرتے ہوئے نئی نئی چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ عزاداری کو ہم عبادت نہیں سمجھ رہے۔ آج عزاداری کو کیا بنا دیا گیا ہے؟ دنیا میں غلط میسج اور غلط پیغام جا رہا ہے عزاداروں کی طرف سے، شیعوں کی طرف سے۔ دوسرے مذہب کے لوگ جب یہ الٹی سیدھی حرکتیں عزاداروں کی دیکھتے ہیں تو وہ سیدھے یہی کہتے ہیں، شیعہ ایسے ہوتے ہیں۔ یعنی ایک انسان یا چند لوگوں کی وجہ سے پوری شیعہ کمیونٹی بدنام ہو رہی ہے، پوری دنیا کے اندر پوری شیعہ قوم رسوا ہو رہی ہے پوری دنیا کے اندر۔ نوحہ کا مطلب گریہ و زاری، اور جب کوئی غم حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو انسان سینے پہ ماتم کرتا ہے، سینے پہ ماتم کرتا ہے، وہ اپنے سر پہ مٹکا نہیں پھوڑتا۔ آپ نے اپنی عمر میں دیکھا کسی کا باپ مر گیا، کسی کا بھائی مر گیا، کسی کی بیوی مر گئی تو اس نے غم میں مٹکا اپنے سر پہ پھوڑا ہو؟ کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا۔ مگر یہ سب نام حسین پہ ہو رہا ہے، یہ ایک نیا ماتم، سر پہ مٹکا پھوڑا جا رہا ہے۔ یہ کون سا غم ہے بھائی؟ غم ہے تو سینے پہ ماتم کرو۔ رات کی مجلس میں نے ایسے کیا تھا، ایک 11-12 سال کا لڑکا قمع لے کر اپنے سر پہ رکھتا ہے اور اینٹ لے کر مارتا ہے، وہ سارا قمع اس کے سر کے اندر چلا جاتا ہے اور چند منٹوں کے اندر وہ مر جاتا ہے۔ کیا امام حسین نے یہی بتایا ہے؟ اس طرح الٹی سیدھی حرکتیں کر کر کے ہمارے عزادار اپنی جان گنوا دیں اور شیعیت میں، شیعہ قوم میں ایک فرد کم ہو جائے، عزاداروں میں ایک فرد کم ہو جائے۔ خودکشی اسلام میں حرام ہے، وہ چاہے حسین کے نام پہ ہو، خودکشی حرام ہے۔ ہر وہ حکام عزاداری کے نام پر، ماتم کے نام پر، جو ہماری جان کے لیے خطرہ ہے، ہماری جان جانے کا خوف جس میں ہے، وہ کام شریعت اسلامی کی نگاہ میں حرام ہے۔ کانٹا بچھا کے ماتم ہو رہا ہے، کانٹا ہے رکھا ہوا، اس پہ لوگ لوٹ رہے ہیں، اور یہ سب یوٹیوب پہ آ رہا ہے۔ رات کی مجلس میں ایک چیز اور بیان کی تھی، چند عزادار سر سے پیر تک گیلی مٹی لپیٹے ہوئے ماتم کر رہے ہیں۔ یہ کس نے بتایا؟ کس معصوم نے بتایا؟ کس امام نے بتایا ایسی عزاداری
شیعہ قوم دنیا میں بدنام اور رسوا ہو رہی ہے. اور آج کل یہی سب الٹی سیدھی چیزیں فلمی دنیا والے بھی لے کر استعمال کر رہے ہیں. فلمی دنیا کے لوگ وہ سب ان چیزوں کو لے کے استعمال کر رہے ہیں اور دنیا میں ہماری ہنسی اڑ رہی ہے. لہذا ہمیں خاموش نہیں رہنا ہے. امام حسین نے غلط کے خلاف آواز بلند کی، اپنا وطن چھوڑا. لہذا ہم حسینیوں کا فریضہ ہے حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا پر لبیک کہتے ہوئے ہر یزیدی فعل کرنے والے، ہر شریعت کے خلاف کام کرنے والے خلاف اٹھ کھڑے ہوں اور آواز بلند کریں. اگر آج ہم نے آواز بلند نہیں کی تو پھر یہ وبا پورے ہندوستان میں پھیل جائے گی. ابھی تک یہ سب پاکستان میں چل رہا تھا، یہ ساری برائیاں وہیں سے آ رہی ہیں. ہمارا ہندوستان کا معاشرہ، یہ مجلسیں اور یہ ماتمداری، یہ عزاداری، یہ سب جو خراب ہوئی ہے پاکستان کی وجہ سے. وہاں سے لوگ دیکھتے ہیں، یہاں کے لوگ وہاں کی باتیں دیکھتے ہیں اور پھر یہاں بھی اسے شامل کرنے کی کوشش کرتے. 5 سال پاکستان کے ایک مجلس میں، ایک ماتم میں علی رب کے نعرے لگے تھے، علی رب علی رب. اور ابھی 11 ستمبر کو احمد آباد کے اندر کبیر فارم ہاؤس میں ایک شب بیداری کا اہتمام کیا گیا. اس میں بہت سی انجمنیں آئی تھیں ماتم کرنے کے لیے. تو ایک انجمن بمبئی سے بھی آئی تھی جس کا نام انجمن سنگت رسول تھا. اس نے ماتم کے بعد علی اللہ کے نعرے لگائے اور ہمارے مراجع پہ لعنت کی. یہ کیسے لوگ تھے وہاں جو خاموش تماشائی دیکھ رہے تھے؟ ایک ایک کا ہاتھ پہ توڑ دینا چاہیے تھا، مگر آرگنائزر نے کیا کیا؟ چھپا کر ان کو بمبئی بھیج دیا. یہ کم مصیبت نہیں ہے، یہ بیماری احمد آباد تک آ چکی. اور اگر بہت دور نہیں ہے، راجولہ بہت دور نہیں ہے. اللہ نہ کرے کہ کورونا کی طرح یہ وبا جو ہے پورے ہندوستان میں پھیل جائے. ایسے لوگوں کو اللہ نیز کو نابود کرے جو عزاداری کے نام پر، نام علی کے نام پر قوم میں خلفشار پیدا کر رہے ہیں. آپ دیکھیں یہ لوگ ہیں کیا شریعت کی نگاہ میں؟ یہ جو علی اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں، یہ جو علی رب کا نعرہ لگاتے ہیں، حسین کا ماتم کرتے ہیں. قسم خدا کی اگر امام حسین ہوتے تو اسی وقت ان ملعونوں کو قتل کر دیتے اپنے باپ کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے. کیونکہ نہ علی نے کبھی برداشت کیا کہ مجھے خدا کہا جائے، نہ علی کی اولاد نے کبھی برداشت کیا جائے کہ میرے بابا کو خدا کہا جائے. علی سب کچھ ہے مگر خدا نہیں ہے. ساری فضیلتیں علی کے قدم چوم رہی ہیں مگر علی خدا نہیں. اور جس نے خدا کہہ دیا وہ نجس ہو گیا. جس نے اللہ کہا علی کو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا. آیت اللہ سیستانی کا فتویٰ میں بیان کر رہا ہوں، جو کہ زیادہ تر مقلدین آیت اللہ سیستانی کے اور سارے مراجع کے فتوے میں بھی یہی ہے. مسئلہ نمبر 107، نجاسات 10 ہیں: پیشاب، پیخانہ، منی، مردار، خون، کتا، سور، کافر، شراب اور نجاست کھانے والے حیوان کا پسینہ. یہ 10 نجاستیں جو ہیں عین نجاست ہیں. عین نجاست ہے، اگر یہ کہیں لگ جائیں تو اس کو بھی نجس کر دیں گے. انہی میں کافر بھی ہے. کافر یعنی وہ شخص جو خدا کے وجود اور اس کی وحدانیت کا منکر ہو، نجس ہے. سبھی جانتے ہیں کافر نجس ہے. لیکن اور کون نجس ہے؟ اس لیے بڑے غور سے سنیے اور ایسے لوگوں سے تعلقات بالکل ختم کر دیجئے، بائیکاٹ کیجئے. یہ نجس ہے تو ان کے گھر کھانا بھی ہم نہیں کھا سکتے، ان سے رشتہ بھی نہیں لے سکتے، رشتہ دے بھی نہیں سکتے ہیں. اگر یہ ہمارے برتن میں کھا لے تو اس برتن کو پاک کرنا پڑے گا شریعت کی نگاہ میں. ان نجس لوگوں کو اپنی مجلسوں میں نہ بلایا جائے، اپنی شب بیداریوں میں نہ بلایا جائے، اپنے جلوسوں میں نہ بلایا جائے. شریعت کی نگاہ میں نجس ہے. کافر کے بعد کون نجس ہے؟ غلات وہ لوگ جو غلو کرتے ہیں، حد سے زیادہ بڑھا دینا. اتنا بڑھا دیا علی کو کہ اللہ کہہ دے
غلاط یعنی وہ لوگ جو ائمہ اطہار علیہ السلام میں سے کسی ایک کو بھی اللہ یا خدا کہیں یا یہ کہیں کہ اللہ امام میں سما گیا ہے، وہ سب نجیس ہیں. نجیس ہے بھائی، نجیس ہیں. ان سے کیسا تعلق؟ یہ نصیری بھی اللہ کو خدا کہتے ہیں. آج شیعوں میں ایسے فرقے ہو چکے ہیں، کوئی کہتا میں علی کی تقلید کر رہا ہوں، کوئی کہتا میں امام زمانہ کی تقلید کر رہا ہوں. مانتا ہوگا اور مراجع کی تقلید کرتا ہوگا، اس کے علاوہ کوئی فرقہ جنت میں نہیں جا سکتا. نہ اخباری، نہ نصیری، نہ علی کی تقلید کرنے والا، نہ امام زمانہ کی تقلید کرنے والا، نہ اور کوئی. سچے راستے پہ چلنے والا بس وہی ہے جو اہل بیت کو مانے، بار امام کی اطاعت کرے اور مراجع کی تقلید کرے. اب یہ بے وقوف لوگ جو کہتے ہیں ہم علی کی تقلید کر رہے ہیں، امام زمانہ کی تقلید کر رہے ہیں، ان بے وقوفوں کو اتنا ہی پتہ نہیں ہے کہ تقلید کا مطلب کیا ہوتا ہے اور اطاعت کا مطلب کیا ہوتا ہے. تقلید امام کی نہیں ہوتی، تقلید علماء و مراجع کی ہوتی ہے. امام کی اطاعت ہوتی ہے، امام کی اطاعت ہوتی ہے، امام کی تقلید نہیں ہوتی ہے. اگر نیا مسئلہ پیش آ گیا تو کہاں مولا علی کو ڈھونڈو گے، کہاں امام زمانہ کو ڈھونڈو گے؟ نیا مسئلہ جو پیش آ گیا کس سے پوچھو گے؟ اس لیے لا محالہ ماننا ہے کہ ہمیں امام کی غیبت کے زمانے میں جن صفات کا حامل امام نے بتایا ہے اس صفات کے حامل فقیہ اور مرجع کی تقریر ہمیں کرنا ہے. تو یہ لوگ نجیس ہیں. یہ جو علی کو اللہ کہیں یا امام میں کسی امام کو بھی اللہ کہیں یا خدا کہے یا یہ کہیں کہ اللہ امام میں سما گیا ہے، یہ نجیس ہیں. اور اس کے علاوہ وہ خارجی اور ناصبی وہ بھی نجیس ہیں جو ائمہ علیہ السلام سے دشمنی اور بغض کا اظہار کریں، چاہے ان کا لباس مسلمان جیسا ہو، کرتا پائجامہ ٹوپی پہنے ہوئے ہوں، اگر وہ اہل بیت میں سے کسی کو برا بھلا کہتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، تو وہ بھی نجس ہیں. ان کے ہاتھ سے بھی ہم وہ چیز نہیں لے سکتے جو کافر کے ہاتھ سے نہیں لے سکتے. تو یاد رکھیے، یہ شیعہ کے بھیس میں کالا لباس پہن کے حسین کا ماتم کر کے اپنے آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم ہی سچے علی والے ہیں. قسم خدا کی اگر علی ہوتے تو فوراً قتل کر دیتے، حسین ہوتے تو فوراً قتل کر دیتے. جو چیز علی کو پسند نہیں ہے تم وہی کر رہے ہو، جو چیز حسین کو پسند نہیں ہے وہی تم کر رہے ہو. میں نے کئی سال پہلے کتاب میں پڑھا تھا، وہ کس کتاب کا نام اس وقت یاد نہیں ہے، کہ مولا کائنات کے زمانے میں ایک گاؤں تھا، اس گاؤں میں سب لوگ علی کو خدا کہہ رہے تھے، علی کو اللہ مانتے تھے. مولا کائنات نے کیا کہا؟ مولا کائنات نے کہا جاؤ پورے گاؤں کو آگ لگا دو. منبر رسول پہ کھڑا ہو کے یہ کرتا کہ میری آنکھوں نے خود کتاب میں دیکھا ہے، میں نے خود پڑھا ہے. مولا کائنات نے کہا جاؤ پورے گاؤں کو آگ لگا دو. اگر یہ لوگ زندہ رہیں گے تو پورے معاشرے کو تباہ و برباد کر دیں گے. علی کو تو خوش ہونا چاہیے تھا نا، یار مجھ کو تو اللہ کہہ رہے. لیکن یہ ہم جیسے لوگ نہیں ہیں کہ آپ کسی چھوٹے موٹے مولوی کو آیت اللہ کہہ دیں تو خوش ہو جاتا ہے، مجتہد کہہ دیں تو خوش ہو جاتا ہے. آج ہر ایک جس کو دیکھو آیت اللہ بنا دیا گیا، جس کو دیکھو مجتہد بنا دیا گیا. ہم لوگ خوش ہو سکتے ہیں مگر امام نہیں خوش ہو سکتا. امام نے پورے گاؤں کو آگ لگوا دی، کوئی نہ بچنے پائے. اب دوسرا واقعہ سنیے، یہ دونوں حوالے میرے پاس اس وقت موجود ہیں، دونوں حوالے اس وقت میرے پاس موجود ہیں. وہ کیا کہ مولا ایسے لوگوں کو ہرگز پسند نہیں کرتے ہیں. مولا کے زمانے کا ایک واقعہ، مولا بغداد سے روانہ ہوئے اور جناب عمار یاسر اور نصیر جو مولا کے صحابی تھے، دیکھیے بہت غور سے سنیے گا، نصیر مولا کے صحابی، عمار یاسر یہ سب ساتھ میں تھے. دریائے فرات پہ پہنچے، سب لوگ پہنچے، ناؤ وغیرہ چل نہیں رہی تھی. تو اسی درمیان نصیر کے دل میں یہ خیال آیا کہ ناؤ تو ہے نہیں، آخر اس فرات کا راستہ کس طریقے سے پار کریں گے. فوراً مولا سمجھ گئے یہ دل میں کیا سوچ رہا ہے. نصیر دل میں سوچ رہا ہے کہ فرات کو کس راستے سے پار کیا جائے. مولا سمجھ گئے علم امامت کی بنیاد پر
کہا اے نصیر جاؤ دریائے فرات کے پاس جاؤ، اور جانے کے بعد جمجمہ نامی شخص کو آواز دو اور اس سے پوچھو کہ ہم دریائے فرات کس طریقے سے پار کریں، کس راستے سے پار کریں۔ اب نصیر یہ دیکھیے صحابی ہے، یاد رکھیے گا صحابی ہے، جب صحابی نہیں بچ سکتا تو مولا کا چاہنے والا گمراہی سے کیسے بچ سکتا ہے؟ اسی لیے تقوی کا تقاضا قرآن نے کیا ہے، متقی بن جاؤ گے تو بچ جاؤ گے۔ اب مولا نے کہا نصیر دریائے فرات کے پاس گئے اور کہا اے جمجمہ شاہ ولایت پناہ تمہیں آواز دے رہے ہیں، کچھ پوچھنا چاہتے ہیں۔ تو 7,000 جمجمہ کی آواز آئی، دریا سے 7,000 جمجمہ کی آواز آئی، اے نصیر شاہ ولایت پناہ کس جمجمہ کو آواز دے رہے ہیں، کس جمجمہ کو طلب کر رہے ہیں، یہاں تو 7,000 جمجمہ ہیں۔ نصیر آئے مولا کے پاس، کہا مولا وہاں تو بول رہے ہیں یہاں 7,000 جمجمہ ہیں، آخر آپ کس کو طلب کر رہے ہیں؟ مولا نے کہا جاؤ کو جمجمہ ابن کرکرہ۔ اب نصیر پھر دریائے فرات کے پاس آئے اور کہا اے جمجمہ ابن کرکرہ شاہ ولایت پناہ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں۔ پھر آواز آئی کون سے جمجمہ ابن کرکرہ، یہاں تو بہت سے جمجمہ ابن کرکرہ ہیں۔ پھر نصیر مولا کے پاس آئے، کہا مولا وہاں تو بول رہے ہیں یہاں بہت سے جمجمہ ابن کرکرہ ہیں، آپ کس کو طلب کر رہے ہیں؟ مولا نے کہا اب جاؤ کہو اے جمجمہ ابن کرکرہ ابن مرمرہ۔ اب نصیر جاتا ہے اور جانے کے بعد دریائے فرات پہ کھڑا ہو کے آواز دیتا اے جمجمہ ابن مرمرہ ابن کرکرہ شاہ ولایت پناہ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں۔ فوراً آواز آئی لبیک، کیا شاہ ولایت پناہ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ کہا شاہ ولایت پناہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ہم دریائے فرات کو کس راستے سے پار کریں۔ اتنا سن کے ہی جمجمہ ابن کرکرہ ابن مرمرہ غصے میں آ گیا، کہا تو پاگل ہو گیا ہے، تو دیوانہ تو نہیں ہو گیا ہے؟ ارے جس کو میرے باپ دادا کا نام معلوم ہے اسے یہ پتا نہیں ہے کہ دریائے فرات کس راستے سے عبور کریں۔ اے نصیر تو خارجی مت بن، ان حالات کو صحیح طریقے سے سمجھ۔ میں 1,700 سال سے اسی دریا میں رہتا ہوں، 1,700 سال سے اسی دریا میں رہتا ہوں اور اللہ کی رحمت کا امیدوار ہوں۔ اتنا سن کر نصیر پھر مولا کے پاس آیا۔ اب مولا اس نے ایسا کہا میں چاہتا ہوں دعا کیجیے وہ زندہ ہو جائے اور اسے زندہ کر کے سامنے لائیے۔ مولا نے دعا کی، ابھی دعا ختم نہیں ہونے پائی تھی کہ جمجمہ ابن کرکرہ ابن مرمرہ دریا سے نکل کر مولا کے سامنے حاضر ہوا اور رکاب کو بوسہ دیا اور مولا کو سلام کیا۔ پھر اس کے بعد نصیر نے جب یہ دیکھا کہ 1,700 سال پہلے دریا میں رہنے والا آدمی اسے علی نے زندہ کر دیا، زندہ ہو کے نکل آیا، کہا آپ خدا ہیں۔ اور خالی یہی نہیں کہا نصیر نے آپ خدا ہیں، کہا آپ رحمان بھی ہیں، آپ رحیم بھی ہیں، آپ کریم بھی ہیں، آپ جبار بھی ہیں، آپ قہار بھی ہیں۔ مولانا نے تلوار اٹھائی گردن اڑا دی۔ کچھ ہونا چاہیے تھا نا، آپ ہیں مولانا احسان صاحب، آپ بڑے قابل ہیں، آپ مولانا ہیں، عالم ہیں، مجتہد ہیں، آیت اللہ ہیں۔ ہم جیسے لوگ خوش ہو جاتے ہیں، ارے یار بہت چاہنے والا ہے، اتنے بڑے بڑے لقب سے یاد کر رہا ہے۔ ہم جیسے بہت سے لوگ خوش ہو جاتے ہیں، مگر مولا نے کیا کیا؟ یہ برداشت نہیں، قتل کر دیا۔ اب جو 2 کتابوں کا حوالہ میرے پاس موجود ہے اس اعتبار سے مولا نے 70 بار اس کو قتل کیا، 70 بار زندہ کیا، کہا اب بعد آ جا اپنے عقیدے، کہا نہیں اب تو اور یقین ہو گیا کہ آپ خدا ہیں، کیونکہ جو مار کر زندہ کرتا ہے، زندہ کر کے مارتا ہے، وہی تو خدا ہوتا ہے۔ اب 70 بار قتل کیا، 70 بار زندہ کیا تاکہ ہدایت پا جائے، لیکن اس نے ہدایت نہیں میں کہا تو مجھے اور یقین ہو گیا، تو اور یقین ہو گیا، تو اور یقین ہو گیا کہ آپ خدا ہیں، کیونکہ آپ زندہ بھی کرتے ہیں اور مارتے بھی ہیں۔ مولا نے کیا کیا؟ اس کو جلا دیا، نہ رہے گی بانس نہ بجے گی بانسری، جلا ڈالا۔ یعنی مولا نے اپنے عمل سے یہ بتا دیا کہ خود میرے سامنے جو مجھے خدا کہتا ہے میں برداشت نہیں
برداشت کر سکتا ہے؟ نہیں برداشت کر سکتا انسان محترم۔ دو واقعہ میں نے بیان کیا نا کہ مولا نے گاؤں کو آگ لگا دی، نصیر کو آگ لگا دی، جلا ڈالا، اور اس کے بعد جمجمہ ابن کرکرا ابن مرمرہ مولا کے ساتھ ساتھ رہنے لگا، اور اس کے بعد 70 سال زندہ رہنے کے بعد پھر جو ہے وفات پائی، پھر وفات پائی۔ عزیزان محترم، تو یہ واقعہ جو دو میں نے بیان کیا اور یہ جو مسئلہ بیان کیا، اس واقعات کی روشنی میں اور اس مسئلے کی روشنی میں ہم پورا دھیان رکھیں اور خیال رکھیں کہ جہاں بھی ایسے لوگ پائے جائیں ان سے دور رہیں، کیونکہ یہ نجس ہے۔ دوسروں کو بھی بتائیں کہ یہ نجس ہے۔ علی کو اللہ کہنے والا نجس ہے، اسے نہ اپنی مجلسوں میں بلایا جائے، نہ تو اپنے شب داری میں بلایا جائے، نہ تو اپنے جلوسوں میں بلایا جائے، نہ تو اپنی لڑکی دی جائے، نہ اس کی لڑکی لی جائے، نہ اس کے دعوت میں جایا جائے، نہ اسے اپنی دعوت میں بلایا جائے۔ وہ مکمل بائیکاٹ کیا جائے۔ جب تک یہ بائیکاٹ کا سلسلہ شروع نہیں ہوگا تب تک یہ سدھرنے والے نہیں ہیں۔ کیا مصیبت آ گئی ہے؟ یہ محرم سفر آتا ہے اسلام کو زندہ کرنے کے لیے، اور آج عزاداری کے نام پہ اسلام کو مردہ کیا جا رہا ہے۔ آج عزاداری کے نام پہ شریعت کا پوسٹ مارٹم کیا جا رہا ہے، اسے پامال کیا جا رہا ہے۔ اوچھی اوچھی حرکتیں، نت نئے رسمیں ایجاد کر کے جو عزاداری کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے۔ لہذا ہم اور آپ کو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے اور دعا کرتے رہنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام خرافات سے اور خرافاتی لوگوں سے محفوظ و معمون رکھے۔ پروردگار ہمیں ایسی عزاداری کرنے کی توفیق مرحمت فرما جس سے ہمارے معصومین علیہ السلام خوش ہو سکے۔ پروردگارا عزاداری کے سلسلے ہم سے جو بھی کوتاہی ہو اسے معاف فرما۔ آئندہ دن جو باقی رہ گئے ہیں پروردگار توفیق دے تاکہ حق عزاداری ادا ہو سکے۔ ہماری ہر مشکل کو آسان فرما، ہماری ہر پریشانی کو دور فرما، ہماری تمام دین مرادیں پوری فرما، جملہ حاجات دنیا اخروی کو بھر لا۔ قلب مطہر امام زمانہ کو امتداد و خوشنود فرما، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ان کے سچے ناصرین اور مددگاروں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين۔